اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. آج جو ہے سورۃ یاسین کا درس چل رہا تھا۔ رمضان المبارک کے ان مقدس گھڑیوں میں قرآن مجید کا درس سننا اور سنانا بہت بڑی سعادت ہے۔ آج جو ہے ہم آیات نمبر 22 سے لے کر آیات نمبر 32 تک ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے۔ آپ اس جو ہے درس کو اول سے آخر تک ضرور سنیں۔ آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں کا حل آپ کو اس درس کے اندر جو ہے ضرور ملے گا۔ تو لہٰذا اول سے آخر تک اس 15-20 منٹ کے درس کو جو ہے آپ ضرور سنا کریں، تو اس سے آپ کو بہت جسمانی روحانی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا ہم کریں گے ان آیات کا جو ہے لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی جو ہے تھوڑی سی تفسیر بتائیں گے، اور آخر میں ہم آپ کو سورۃ یاسین کے ذریعہ سورۃ یاسین کا ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، صرف ایک ہفتے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیں گے۔ اور بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت بڑے اولیاء کرام، علماء، مفتیان عظام سے وہ ملا ہوا ہے۔ آج ہم وہ تحفہ بھی آپ کو دیں گے اس میں، لیکن آپ اول سے آخر تک درس کو سنیں گے تو آپ کو یہ ساری موتی اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ وما کا مطلب او کیا ہوا، مالی لیا مجھے، لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، الذی وہ جس نے، فطرنی پیدا کیا مجھے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ اور اسی کے طرف، ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اتخذو کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے سوا، آلہتن ایسے معبود، ان یردن الرحمن اگر وہ چاہے رحمان، بضر کوئی نقصان، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، لا تغنی عنی ناکام آئے میرے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ينقذون اور نہ چھڑا سکے وہ مجھے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضلال مبین البتہ گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، انی آمنتو
بے شک میں ایمان لایا بربکم تمہارے پروردگار پر، فاسمعون پس تم میری سنو، قیل ادخل الجنہ قیلا ارشاد ہوا ادخل تو داخل ہو جا الجنتا جنت میں، قالا یا لیت قومی یعلمون قالا اس نے کہا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم یعلمون وہ جانتی، بما غفر لی اس بات کو غفر لی اس نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین بما غفر لی اس نے مجھے بخش دیا، کس نے؟ ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے کیا مجھے من المکرمین عزت والے لوگوں میں سے یا نوازے ہوئے لوگوں میں، وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہ تھے ہم اتارنے والے، ان کانت الا صیحہ نہ تھی، ان کانت نہیں تھی، الا صیحہ مگر ایک آواز، ایک جھنگاڑ، واحدتاً ایک، فاذا ہم خامدون پس اچانک وہ بجھ کے رہ گئے، یا حسرتاً علی العباد ہے حسرت ہے افسوس، علی العباد بندوں پر، ما یأتیہم نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون الا مگر کانوا وہ تھے بہ اس سے، یستہزئون ہنسی مذاق کرنے والے، ہنسی، الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کم کتنی، اہلکنا ہلاک کیے ہم نے، قبلہم ان سے قبل، من القرون بستیاں، انہم الیہم کہ وہ ان کی طرف، لا یرجعون لوٹ کر نہیں آئیں گے وہ، وَإِن كُلٌّ لَمَّا وَإِن اور نہیں، کُلٌّ سب، لما مگر، جمیع سب کے سب، لدینا ہمارے روبرو، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کے آپ کو مختصر سے تشریح بتائیں گے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انطناکیہ جو کہ مصر کے اندر ایک بستی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے ایک تیسرے نبی کو بھیج دیا۔ تیسرا نبی جب آیا اور اس نے ان کو دعوت دی تو قوم جو ہے وہ لڑنے اور مارنے پر آ گئی، اور انہوں نے کہا ہمارے بستی سے نکل جاؤ اور نہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اب ان کے آپس میں بحث زیادہ ہو گئی، اور یہ نبیوں کو قتل کرنے والے تھے کہ ان کا ایک ماننے والا تھا، جن کو ان نبیوں نے جس بندے کو دعوت دی تھی، حبیب نجار، وہ ایمان لا چکا تھا۔ کسی نے اس کو جا کے بتایا کہ وہ دیکھو جو نبی ہے، قوم تو ان کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو وہ شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا قوم کے پاس آیا، اور قوم سے آ کے اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہو؟ یا قومی اے میری قوم، یہ لوگ تو من لا یسألکم اجرا، تم سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے، کچھ تم سے مانگتے نہیں ہے۔ دیکھو تمہیں دین کی دعوت دے رہے، تمہیں اللہ رسول کی بات بتا رہے، نہ تم سے کھانا مانگتے، نہ تم سے پیسے مانگتے، نہ تم سے اجرت مانگتے، اللہ کے لیے دیکھو تمہاری اتنی جو ہے تمہیں دین سمجھا رہے، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے در پہ ہو گئے ہو اور ان کو مارنے تلے پہ آ گئے ہو؟ تو لہٰذا ان کو نہ مارو، اور یہ تو اللہ کے نبی ہے۔ اگلی بات پھر اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ایک تو یہ تم سے کوئی اجر کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر کوئی بوجھ ہوتا، کوئی بوجھ بھی نہیں ہے تمہارے اوپر ان کا، دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو جب قوم نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تو اپنوں میں سے جو ہے اس کے حمایتی نکلا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس کے کام تمام کرو۔ قوم نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کیا، اور حملہ کر کے اس کو مار مار کے وہاں شہید کر دیا۔ تو جب وہ شہید ہو گیا، اچھا یہ بھی باتیں چل رہی تھی، ابھی مارنے سے پہلے اس نے قوم کو دعوت بھی دی۔
اس نے پہلے تو سمجھایا کہ ان کو کچھ نہ کہو، پھر اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی، کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا یار تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کی؟ نہیں، اس نے کہا کہ اگر میں ایسے کروں گا، نبی تو پہلے ہی اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے، اگر میں بھی اسی بات کی دعوت ان کو دوں کہ تم بھی اسی کی بات، تو یہ تو اور زیادہ جو ہے غصے میں آ جائیں گے۔ تو دیکھیں اس نے انداز کتنا پیارا اختیار کیا، اس میں داعی، دعوت دینے، دین کے دعوت دینے والے کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ تو اس نے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ ان کو کہتا کہ تم اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ اس نے اس کا جو ہے الٹ کیا، اپنے اوپر لے آیا، کہا مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی، کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اس کے۔ تو فرمایا کہ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ میں بناؤں ایسے ایسے جو ہے نا اس کے سوا، من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، ایسا معبود، یردن الرحمن، کہ وہ رحمان اگر چاہے، بضر، کسی کوئی تکلیف، اگر اس رحمان نے میرے بارے میں کوئی تکلیف لکھ دی ہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، تو وہ جو ان کے رحمان کے علاوہ جو میں نے معبود بنائے ہیں، تو وہ میرے کچھ بھی جو ہے کام نہیں آئیں گے، ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں، انی ذل فی ضلال مبین، تو پھر تو میں صحیح گمراہی میں، جو صریح گمراہی میں جا پڑوں گا، جو پہلے ہی تم گمراہ ہو چکے ہو۔ تو انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، سو تم بھی میری بات سن لو، میں ایمان لا چکا ہوں، تو تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اب قوم نے جب اس کی ساری دعوت سنی نا، تو قوم بہت غصے میں آئی کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ پہلے اس کا معاملہ ختم کرو۔ اب ساری قوم اس پہ چپٹی اور جناب اس کو جو ہے وہی ختم کر دیا۔ لیکن دائی کا، مومن جو ہے، ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں جی مسلمان بڑے تنگ نظر ہے، مسلمان کا سینہ تو بڑا وسیع ہے کہ کفار نے ظلم کر کے اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جنت میں داخل ہو جا، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ جنت میں داخل ہوتے ہوتے اس نے کیا کہا، قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ تو مرنے کے فوراً بعد انسان کا تعلق جہنم اور جنت سے بن جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے احادیث میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ابھی وہ جو لوگ اس کو دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، اور جو نیک مومن ہوتا ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ منکر اور نکیر ہے۔ وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ مومن سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے وہ سب کا جواب دیتے ہیں، تو اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ میں نے تو جواب صحیح دیے تھے، تو جہنم کی کھڑکی کیوں کھولی جا رہی؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، بلکہ اگر تم اچھا عمل نہ کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تم نے اچھا عمل کیا، دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی کیا، اب تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے۔ پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہاں سے وہ جنت کے نظارے کر رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ ہے اصل میں تمہارا وہ مقام کہ یہاں قبر سے اٹھ کے تم وہاں جاؤ گے۔ تو گویا انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب فرمایا کہ جب بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی مرتا ہے اور اس کو اچھا مقام ملتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پیچھے جو رشتہ دار ہے، گھر والے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں یہاں کتنا خوش ہوں اور میں کتنا جو ہے اچھی زندگی۔ جیسے ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، اور پیچھے اس نے بھائیوں کو، دوستوں کو، بچوں کو چھوڑا ہو، اور اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے یار میں جلدی سے اپنے گھر کو پیغام بھیجوں، ان کو بتا دوں کہ تم ٹینشن نہ لو، مجھے یہاں کمرہ بھی مل گیا، مجھے رہائش کی جگہ بھی مل گئی، میری جو ہے نا جاب بھی لگ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو ایسے ہی جب اس دنیا سے ایک آدمی آخرت والے جہان میں جاتا ہے
اور قبر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی دل میں حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے پیچھے جو گھر والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا مقام دے دیا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، جب اس کو کہا نا کہ اب تیرے لیے جنت ہے، کہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، قالا اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ وہ کتنے اندھے ہو گئے، پاگل ہو کے وہ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑ گئے، کاش ان کو پتہ ہوتا کہ میں کتنی کامیاب زندگی میں آ گیا ہوں تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اور فرمایا بما غفر علی، مجھے تو اللہ نے بما غفر علی ربی، مجھے بخش دیا میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے نیک لوگوں میں، یعنی مکرمین کہتے ہیں عزت والے لوگوں میں مجھے شامل کر دیا۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے نہیں نازل کیا کسی قوم پر من بعدی، اس کے بعد من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ ہم کسی قوم پہ مارنے کے لیے لشکروں کو نہیں بھیجتے ہیں، ہمیں لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی دیکھیں لوگ اذان سن سن کے مسجد میں نہیں آتے، اللہ نے ایک تھوڑا سا جھٹکا زمین کو دیا، سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں کوئی بڑے لشکروں کی ضرورت ہوتی کہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں کوئی بڑے بڑے لشکر بھیجوں کہ یہ قابو میں نہیں آ رہے، نہیں، میرے لیے لوگوں کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں لشکر اللہ نے بھیجے ہیں، خندق میں، احد میں، بدر میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہم ایک جہاد میں تھے تو میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید پگڑیاں پہنی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنے جو ہے گھوڑے کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ آگے بڑھ آگے بڑھ، اور جس کافر کی وہ تلوار مارتے وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے دو آدمی دیکھے جو ہمارے لشکر کے نہیں تھے، یہ کون تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک جبریل تھے اور ایک میکائیل علیہ السلام تھے، یہ دو فرشتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ لیکن گمراہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھی اللہ لشکروں کو اتارے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، ہم لشکروں کو نہیں اتارتے، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ، وہ صدا بس ایک آواز تھی سخت، اور فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سب اسی دم یعنی وہیں بجھ گئے، ختم ہو گیا۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، ایک شہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے چیخ ماری، اس چیخ سے وہ سب کے سب تباہ ہو کے ختم ہو گئے، ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ کوئی اللہ کو بڑے لشکر کو اتارنے کی ضرورت نہ پڑی۔ یا حسرتن، آگے اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، کوئی نبی ان پہ نہیں آیا مگر انہوں نے کیا کیا، یعنی جو بھی نبی ان کے پاس آئے انہوں نے اس کے مذاق ہی اڑایا ہے، ان کو جو ہے مذاق اڑایا ہے، ان کے استہزاء کیا، ان کے خلاف اس کو کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی کہا یہ شاعر ہے، یہ خود اپنے طرف سے کلام بنا کر، یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جو فرمایا نا کہ قیامت کے دن جہنم میں جو جہنمی ہو گئے ان کی خوراک زقوم ہوگی۔ اب زقوم جو درخت ہے وہ اس کا پھل بہت ہی کڑوا ہے، تو ابو جہل کو جب پتہ چلا نا، اس نے کہا دیکھو وہ محمد کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا جہنم میں تمہیں جو زقوم کھلایا جائے گا۔ زقوم تو کہتے ہیں کھجور میں مکھن ڈال کے کھاؤ، آؤ ہم کھجوروں میں مکھن ڈال کے کھاتے، الٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہ کہ ان کی بات کو مان کے جو ہے اس سے عبرت حاصل کیا جائے، بلکہ کیا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ما یاتیہم من رسول، آج بھی اگر کوئی نماز پر، کوئی روزے پہ ہنسی مذاق کرتا ہے تو گویا یہ بھی نبی کا استہزاء ہو رہا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، وہ گناہگار ضرور ہے، ایک آدمی نماز کا منکر ہو گیا یا نماز کا استہزاء کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا الم یرو کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ہم ان سے پہلے بہت سے امتیں تباہ کر چکے ہیں، انہم لا یرجعون، پھر وہ ان دنیا کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، جو پہلے تباہ ہو گئے وہ نہیں آئے۔ تو ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ اتنے ہٹ درم ہو گئے، یہ آپ کی جو ہے نا بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پہلو سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیے جائے، یعنی اب قیامت کے دن سب نے ہمارے دربار میں حاضری دینی ہے اور زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو سورۃ یاسین کا وہ مشکل کشا عمل کہ سورۃ یاسین
کا ایک عمل ایسا ہے، فرمایا کہ سورۃ یاسین مشکلات میں، پریشانیوں میں بہت پرتاثیر ہے۔ ایک عمل جو حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے درس میں بتایا تھا، آج میں وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، حل نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایک ہفتے میں اور نہ زیادہ 7 ہفتوں میں آپ کا کوئی سے مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، وہ حل ہو جائے گی۔ وہ عمل یہ تھا کہ آپ ایک سفید کاغذ کے اوپر اپنی حاجت لکھ لیں۔ حاجت لکھنے کے بعد جب آپ سفید کاغذ پہ نا ساری حاجت لکھ لی جو بھی آپ کی، وہ لکھ کے نا تو اپنے پاس رکھ لے اوپر چی۔ پھر قرآن مجید کھولے، سورۃ یاسین پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ آخری چاروں قل اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے آپ نے سورۃ یاسین شروع کر دینا۔ سورۃ یاسین کے اندر 7 مبین آتے ہیں۔ جب پہلے مبین پر آپ پہنچیں گے، آپ نے جو دعا لکھی ہے نا پرچی میں، جو حاجت لکھی ہے، آپ اللہ سے وہ مانگے، پھر اس مبین سے آگے تلاوت جاری رکھے۔ اگلے دوسرے مبین پہ پہنچ کے پھر اسی پرچے کو اٹھا کے جو لکھا ہے وہ پھر اللہ سے مانگے، پھر تیسرے مبین پہ پھر اس پرچی میں جو لکھا وہ مانگے، پھر چوتھے پہ، پھر 5ویں پہ، پھر 6ٹھے پہ، پھر 7ویں پہ پہنچ کے آپ دعا مانگے۔ پھر جب آپ سورۃ یاسین ختم کر لو گے، سورۃ یاسین ختم کرنے کے بعد آپ اسی پرچی کو لے کے اور گھڑ گھڑا کے خوب عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجت کی پورا ہونے کی دعا کرے۔ یہ عمل اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے کرو گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔ سورۃ یاسین مشکلات کے حل کرنے میں، رات کو پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور مرادوں کو پورا کرنے میں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے پڑھنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ عمل میرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے درس کے اندر یہ عمل بتایا ہے، درس قرآن میں، جو آپ لوگوں کو میں نے دیا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے درس کا ایک خاص موتی تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پیش کر دیا۔ اللہ ان جو کہا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔